آپ کا یہ اپنا چینل GNB 786 کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبھی کو رمضان مبارک ہو۔ جو ایک عشرہ 3 عشرے میں سے ایک عشرہ گزر چکا ہے اور ہمارے پاس 2 عشرے باقی ہے۔ عشرے عربی ورڈ ہے جسے 10 کو کہتے ہیں، جسے 10 دن گزر چکا رمضان کا، تو ایک عشرہ گزر چکا ہے، 2 عشرہ باقی ہے جس میں رحمت، برکت اور مغفرت جو لاسٹ ہے مغفرت ہوتا ہے، تو اس میں ضرور سبھی لوگ اپنے آپ کو مغفرت کی طلب کر لیں۔ میں بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا کی تعلیم ایجوکیشن حاصل کر چکے ہیں، لیکن بہت افسوس کے بعد یہ بات کہنی پڑتی ہے مجھے کہ اسے نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ نماز کس طریقے سے پڑھیں گے تو ہماری نماز مکمل ہوگی، کمپلیٹ ہوگی اور صحیح ہوگی۔ ایک وہ ہوتی ہے کہ ہماری نالج ہے کہ اتنا، ہم ایک تو ہوتا ہے جاہل ہوتا ہے بیچارہ جو دنیا کے اعتبار سے بھی نہیں پڑھا ہے اور دین کے اعتبار سے بھی نہیں پڑھا ہے، تو یہ الگ بات ہوگی۔ لیکن ایک دنیا کے اعتبار سے بہت اچھے پڑھے لکھے ہیں، اچھے پوسٹ پر ہے، اچھے جانکار ہے، اچھی نالج ہے، دنیا کے حساب سے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بہت اچھے عہدے پر ہیں مطلب دنیا کے اعتبار سے، لیکن اس سے اگر نماز کے بارے میں پوچھا جائے یا دیکھا جائے تو اس کی جو ترتیب ہوتی ہے، جو انداز ہوتی ہے پڑھنے کا، کہ ہم جو کھڑے ہوئے تو کس طریقے سے کھڑا ہوں، ہاتھ باندھیں یا کلمات پڑھیں، یا جو اپنے سامنے سے جو کھڑے ہو رہے ہیں تو کس طریقے سے کھڑے ہوں۔ میں تو عورتوں لوگوں یا لڑکیوں کو یا بہنوں کو نہیں دیکھا ہوں کہ وہ کس طریقے سے گھر میں پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، یا صحیح پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی ہے، اسے مجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن جو مسجد میں جاتے رہتا ہوں، دیکھتے رہتا ہوں، تو مجھے نالج ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ، ابھی 90% ایسا لوگ ہیں جسے نماز کے بارے میں بالکل بھی صرف جھک رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہر ایک چیز آپ یہ دیکھو، جسے ڈاکٹر ہے صرف وہ دوائی نہیں دے رہا ہے، دوائی کی نالج بھی رکھ رہی ہے کہ دوائی اس چیز میں کام آئے گا، اتنا فائدہ کرے گا۔ صرف کوئی بھی ڈاکٹر دوائی دیکھ کر اسے دے نہیں دے گا، یا کوئی بھی اور ایسا چیز دیکھ لیجئے، ڈاکٹر ہو یا پھر اور کوئی ایسا چیز دیکھ لیجئے کہ صرف یہ ڈبہ ہے تو اس ڈبہ کی کچھ کوالٹی ہے، اس میں کیا فائدہ کیا نقصان اس کو بتائے گا، اس کا طریقہ کیا ہے، دوائی ہے دوائی کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ صرف دوائی آپ ایک ڈاکٹر کو دیکھ رہے تو وہ سر درد کا یا بخار کا دے دیا تو آپ اس میں جا کے میڈیکل میں جا کے لے نہیں لیتے، جب تک ڈاکٹر نے بتا دیا کہ یہ بخار کا ہے، یہ اس طریقے سے کھانا چاہیے، اس طریقے سے کھانا چاہیے، تو آپ کی جو طبیعت ہے وہ خراب تھی وہ صحیح ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ہم ایک دوسرے کو نماز کو دیکھ لیتے ہیں کہ کھڑا ہوتے ہیں، پھر جھکتے ہیں، پھر زیادہ جھک جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر سلام پھیر دیتے ہیں، یہ نماز ہو گئی۔ اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، کس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، ہماری آنکھیں کہاں رہنی چاہیے، ہمارے ہاتھ کہاں رہنے چاہیے، ہمارے پیر کہاں کھڑا ہونا چاہیے، کس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے، یہ بہت ساری چیز ہے۔ تو میں افسوس اس بات کی کر رہا ہوں کہ ایک تو وہ ہوتی ہے چلو قرآن شریف کس طریقے سے کیسے انداز میں پڑھ رہے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن کھڑا ہونے کا طریقہ اور نماز پڑھنے میں کیا چیز، آپ کون سا چیز چھوٹ جائے گی تو آپ کی نماز مکروہ ہو جائے گی، آپ کی نماز ناقص ہو سکتی ہے، آپ کی نماز بالکل بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کو دھیان رکھتے ہوئے میں یہ نہیں بولوں کہ دنیا کی تعلیم حاصل مت کرو یا نہ کرو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کی تعلیم حاصل خوب کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال یا اپنے دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی اتنا حاصل کرو کہ حلال اور حرام اور صحیح پڑھنے کا، قرآن شریف کے انداز میں پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، جو فرض چیز، جو بنیادی چیز ہے اسے ہم اچھی طریقے سے حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ بہت سارے لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو اس کا تو کام ہے بتانا اور یہ کرنا، لیکن یہ صرف میرا کام نہیں، یہ آپ کا بھی کام ہے کہ آپ اس چیز کو جانیے، سمجھیے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ ہمارے اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیاری حدیث ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میرے پاس اگر ایک آیت بھی، ایک ٹکڑا بھی رہتا تھا، ایک ورڈ بھی رہتا تھا، ایک لفظ الفاظ بھی رہتا تھا، میں تو دوسرے تک پہنچا دیتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو تم لوگ میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت جانتے ہو۔
صرف آپ کھڑے ہونے کے ڈھنگ جانتے ہو نماز میں تو وہ بھی دوسرے تک پہنچا دو. آپ اگر کھڑے ہو کر نیت باندھنا جانتے ہو اچھی طریقے سے، کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کوئی حفاظ کرام سے، کوئی عالم دین سے اگر سیکھ گئے ہوں تو وہ بھی آپ دوسرے تک ٹرانسفر اور میسج پہنچا دو کہ اس طریقے سے باندھے، تو یہ بھی آپ ثواب کا کام ہے. تو ہمارے جو کہنے کا مقصد ہے کہ میں نماز میں جب گیا ہوں تو بہت سارے لوگ ایسے ملے اس اسٹارٹنگ کے شروعات کے جو 10 عشرے میں کہ جسے نماز کے طریقہ صحیح نہیں ہے، نماز پڑھنے کی ایک بے حرمتی کر رہے ہیں کہ نماز کس طریقے سے پڑھیں. اب جب اسے ہی پتہ نہیں ہے تو اپنے بچوں کو، اپنے جو فیوچر جو ان کے جنس ہے، بچے ہیں، تو ان کو کیا بتائیں گے، ان کو کس طریقے سے وہ سمجھائیں گے. اللہ تعالیٰ کے شکر سے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے بہت سارے ابھی مدارس میں حفاظ کرام، قاری اور عالم دین آپ لوگوں کے لیے صرف خدمت کے لیے اس دنیا میں ہے کہ آپ لوگوں کو خدمت کر کے اور اچھی تعلیم، دینی تعلیم پہنچا کے آپ لوگوں کو کچھ اچھے طریقے پر آنے کی کوشش کریں. لیکن آپ کا بھی حق ہوتا ہے کہ آپ بھی اس حق کو پورا کرنے کے لیے اپنے قدم کو اپنے گھر کے چوکھٹ سے باہر نکالیں اور علماء دین کے اور حفاظ کرام کی جس طریقے سے ہو مدد کرے، اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے قدم اپنے مال کے اعتبار سے، ٹائم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، ہر ایک اعتبار سے ان کی کوشش کرے اور ہمت افزائی کرے کہ وہ بھی تمہارے اور الگ بچے کو بھی دینی تعلیم دے اور اچھے راستے پر چلانے کی کوشش کرے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک انسان نماز سے، قرآن سے اور جتنے اسلامی بنیادی چیزیں ہیں، بیسک چیزیں، ان سے مضبوط رہے. کبھی بھی کسی ٹائم کوئی بھی اگر آپ پر کسی وجہ سے سوال کر دے بنیادی چیزیں اسلام کے، تو اس میں آپ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس نہ کریں کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے. ابھی بہت سارے انڈیا میں یا باہر دیش میں بہت سارے اسلام پر چل رہا ہے، لیکن ہمیں نالج ہونی چاہیے اسلام کی بنیادی چیزیں، تو ہمیں بہت فائدہ دے گا. اب کبھی بھی کسی ٹائم بھی کوئی بھی پوچھ لے تو ہم اپنے آپ کو شرمندہ نہ کریں کہ اسلام کی کچھ بھی نالج نہیں ہے. کم سے کم بیسک نالج اتنی ہونی چاہیے کہ اگلے والے پوچھنے سے پہلے میں ان کا جواب دے دوں، اور ایسا جواب دے دوں کہ وہ خاموش اور چپ ہو جائے. تو یہ ہمارے اندر ایک ایسی ہمت ہونی چاہیے ہر ایک انسان کے اندر، ایک اسلام والے کے اندر، کہ ہمیں کانفیڈینس ہونی چاہیے، ایک ایسی اعتماد ہونی چاہیے کہ نہیں، اگر کوئی بھی سوال اسلام کے لائن سے بنیادی بیسک چیزیں کر لے تو میں ان کے رپلائی یا جواب دے سکتا ہوں. تو یہ ہر ایک انسان اپنے بچوں کو بھی بتائے، کیونکہ بہت سارے میڈیا پر بھی ایسا چل رہا ہے، ایسا ڈرامہ چل رہا ہے کہ ایک کو جھمیٹ کر اور اسی کو نیوز بنا رہا ہے، اسلام کے خلاف، اسلام کے تہمت تار تار کرنے پر تلا ہوا. لیکن اللہ کی توفیق سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت سے اسلام کو دبانے والے، مٹانے والے اور ہٹانے والے اور تہمت لگانے والے کی کامیابی کبھی بھی نہیں کامیاب ہوئی ہے. تو دعا کرتے لیں کہ ہمارا حق ہے کہ اسلام کے مطابق چلے، اسلام کو سمجھے، اسلام کو سیکھے، اسلام کو پڑھے، اسلام کو جانے، اسلام کو تحقیق کرے، اسلام کو اچھے طریقے سے جان کر اور دوسروں تک، اپنے بچوں تک، اپنے فیملی تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے بھائیوں، دوستوں، پیاروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. جب ہوگی جب آپ علماء کرام سے، علماء دین سے محبت لگاؤ، ان کی باتیں ہر ایک چیز سے سنیں گے تب. آج کا اتنا زیادہ گانا، ناچ، ڈرامہ چل رہی ہے بہت زیادہ کہ اچھے کام سننے کی مجھے بھی، میں تو اپنے آپ کو خود کہتا ہوں کہ مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک ایسے برائی کی طرف جا رہے ہیں جہاں ڈر لگنے لگتا ہے. میرا ذہن، آپ کا ذہن ایسا بن چکا ہے کہ اچھے کام، اچھے چیز سننے کی، اچھے کام سیکھنے کی، اچھے کام دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے. عجیب و لگا، بورنگ لگتا ہے. لیکن وہ ڈرامہ، ناچ، گانا اگر کوئی چل رہا ہے تو اسے ہم بھی، میں یہ نہیں بولتا کہ میں اتنا پاک صاف ہوں، لیکن افسوس بہت ہوتی ہے کہ کاش کہ میں آپ لوگ کو سمجھا کر میرے دل میں اتر جائے اور میں بھی ایک اچھا انسان بن جاؤں، کہ گناہوں کے کاموں سے چھوڑ کر ایک اچھے انسان بن کر اور اچھے تعلیمات اور اچھے سکھانا پڑھانا سیکھ جاؤں.
میں یہ ویڈیو بناتا ہوں، بتاتا ہوں، اچھے کام بتاتا ہوں، برے کام سے روکتا ہوں، تو سارے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں سب سے پہلے اتر جائے. کیونکہ جب بھی میں دوسرے کو بتاؤں گا تو وہ میرے پر وہ بتائے گا کہ آپ سب سے پہلے اس قدم پہ مطلب اس قدم پر جمے ہوا ہو کہ نہیں. تو سب سے پہلے مجھے ہی اس قدم پر جمنا پڑے گا، اس کے بعد میں دوسروں کو بتا سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا یہی کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے دلوں میں اس کی توفیق دے. اس کے بعد انشاءاللہ سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ سب اسلام کو جانکاری رکھیں اور اسلام کے علماء کرام کو جو دین تحفظ اسلام ہے اس کی ہم ہر طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ میں ساتھ رہیں تو انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. ورنہ اسلام کے جو دشمن ہیں وہ ہر طریقے کو اسلام کو ملاوٹ کرنے کی، تار کرنے کی، مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ آج سے نہیں، یہ 1400 سال پہلے بھی جائیں گے. تو ہمارے نبی اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسلام کو مٹانے کی، تار کرنے کی، بدنام کرنے کی اور الگ الگ تہمت لگانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. لیکن اس وقت بھی اسلام ہی کامیاب رہا اور ابھی بھی کامیاب رہے گا انشاءاللہ. لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس کے لیے ایسا بنانا ہے کہ کوئی بھی کسی طریقے سے اگر اسلام کے بارے میں جانکاری چاہتے ہیں یا پوچھ رہے ہیں یہ بنیادی بیسک چیزیں، تو اس میں کبھی بھی کسی طریقے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. آپ کے بچے کو اتنا نالج ہونی چاہیے کہ اگر وہ اسکول میں جائے تو اپنے کلچر سے، اپنے رویہ سے، اپنے تربیت سے دوسروں کو اپنے اوپر حاوی کر دے کہ وہ بھی دیکھ کے بولے نہیں یہ اسلام، یہ مسلمان ہے، یہ ایمان والا ہے. تو اس طریقے سے اپنے بچوں کو بھی اسلام کی تعلیم، اسلام کی تربیت، اسلام کی رویہ دے کہ کوئی بھی کہیں بھی اسکول میں، چاہے دنیاوی اسکول میں کہیں بھی یا راستے میں کہیں بھی جائے تو وہ دیکھ کے پہچان دے نہیں یہ ایمان والا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ طریقہ ہے، یہ رویہ ہے چلنے کا، کھانے کا، پینے کا، پڑھنے کا، ملنے کا، جھولنے کا، ہر ایک چیز کرنے کا اسلام نے بتا دیا ہمیں. لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اسے سمجھے، سیکھے، پڑھے. بس جس طریقے سے غیر مسلم یا اسلام کے دشمن نے ہمیں چلانے کی کوشش کر رہی ہے اس طریقے سے ہم اور آپ چل رہے ہیں. چلنے کا کسی کا دل نہیں کرتا، لیکن اس کا طریقہ، انداز اور اسکیل اور اس طریقے سے بنا دیا ہے کہ آپ کو چلنا ہی پڑے گا. جب تک اسلام کی نالج، تعلیمات، ایجوکیشن نہیں لیں گے، جب تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے خلاف دنیا میں کیا چل رہی ہے. تو ہمیں اس انسان کو، ہر انسان کو اپنے کلچر، اپنے مذہب کے، اپنے ریلیجن جو ہے ان کو تعلیمات اور سیکھنا بہت ہی ضروری ہے. میں صرف مسلمانوں کو ہی نہیں کہوں گا کہ صرف مسلمان اپنے اسلام کو سیکھے، غیر مسلم چاہے پنجابی ہو، کوئی بھی ہو، وہ بھی اپنے اس چیز کو سیکھنے کی کوشش کرے کہ ہاں بھائی ہمارے مذہب میں اصلی ہے کیا، ہمارے کلچر کیا بتاتا ہے، اسلام کیا بتاتا ہے، یا کوئی بھی مذہب ہو اسے بتاتا ہے کیا. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے پریواروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو اسلام کی ایک ایک بات اس کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کریں، اس کو بتانے کی کوشش کرے، اسے سکھانے کی کوشش کرے. اور یہ سارا کام صرف علماء دین کے پاس ہے جو دن رات ایک کر کے اس کام کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں. تو اس کام کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور اپنے دل میں اتارنے کے لیے علماء کرام سے، مفتی اکرام سے یا اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے تو یہ ہمارے دلوں میں آئے گا. ورنہ وہ دن دور نہیں کہ اسلام کے ایک ایک چیز ہمیں بھول جائیں گے اور غیروں کے طریقہ پر چلا دیں. غیر جو جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں اس طریقے پر چلنے پر مجبور ہو جائیں گے. کیونکہ اسلام ہمیں کیا بتا رہی ہے اور جو اسلام کے خلاف ہے، جو انٹرنیٹ جو چل رہی ہے، اسے ایسا دماغ پہ ایسا حاوی ہو چکا ہے کہ ہر ایک کو مجبور کر دیا ہے اسلام پر چلنے کی، اسلام کو سمجھنے کی، اسلام کو سیکھنے کی، اسلام کو پڑھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی. لیکن ہم اسی چیز کو یوز اچھے طریقے سے کر کے اسلام کو پہنچا سکتے، اسلام کو پڑھ سکتے، اسلام کو سیکھ سکتے. لیکن
اس سے پہلے انٹرنیٹ کے زمانے میں، اس انٹرنیٹ کے فیلڈ میں، انٹرنیٹ کی دنیا میں، انٹرنیٹ کے جہاں میں آنے سے پہلے آپ ایک بات اپنے دھیان میں، اپنے دماغ میں، اپنے مائنڈ میں ایڈ کر لیجئے یا گھسا لیجئے کہ انٹرنیٹ میں آپ کوئی چیز، اسلامک چیز سیکھنے سے پہلے علماء کرام سے، مفتی اکرام سے، حفاظ اکرام سے ضرور ملیے اور سمجھیے کہ ہم یہ انٹرنیٹ سے نکالے ہیں، اس کے کیا مقصد ہے۔ کل کی بات ہے، تراویح مکمل ہوئی تھی، تو اس میں ایک مفتی آئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ ابھی جو پلے اسٹور ہے اس پر قرآن ہے اور بہت سارے اسلامک کتابیں ہیں، تو وہ لوڈنگ کر کے اگر ہم پڑھیں گے تو بہت سارے قرآن ایسے ہیں جس میں تبدیل کر دی گئی آیتیں، کہیں سے حفظ کر دیا، کہیں سے ختم کر دیا، کہیں سے سائلنٹ کر دیا، مطلب اسے اسلام کے جو قرآن ہیں ان کو رد و بدل کر دیا۔ تو یہ جب تک ہم حفاظ کرام سے یا اپنے علماء کرام سے نہیں سیکھیں گے، تب تک ہم ایک نہ ایک گمراہ میں پھنستے رہیں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر اگر چلے گئے تو اسلام کی ہر ایک جانکاری مجھے مل جائے گی، میں وہاں سے سیکھ جاؤں گا۔ لیکن جب تک علماء کرام سے رابطہ نہیں کریں گے، جب تک اس چیز کو تحقیق نہیں کریں گے، آپ گمراہ میں رہ سکتے۔ آپ نماز، آپ کے قرآن، آپ کے اسلام کو سیکھنا، اسلام کو پڑھنا، اسلام کو سمجھنا کہ ایک گمراہی میں آپ رہ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے سارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اسلام کی جانکاری لے، اسلام کو سیکھے، اسلام کو پڑھے اور اسلام کو جانے، اور انٹرنیٹ کے فیلڈ میں کوئی بھی چیز سرچ کرے تو اسے سیکھے، یا سیکھنے سے پہلے کچھ مفتی کرام سے، علماء کرام سے رابطہ کر لے کہ یہ انٹرنیٹ پہ میں سیکھا ہوں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کہ بہت سارے لوگ ہیں انٹرنیٹ سے اپنے آپ کو سیکھ کر اور اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں سبھی بھائیوں، سبھی دوستوں، سبھی یاروں سے گزارش، اپیل، ریکویسٹ، درخواست کروں گا کہ انٹرنیٹ پر یوٹیوب ہو، واٹس ایپ ہو، جہاں پر بھی ہو، چاہے وہ اسلام کی لائن سے ہو، تو سب سے پہلے آپ مفتی کرام، علماء کرام سے رابطہ کریں، ان سے سیکھیں۔ ان کو سیکھ گئے کہ ہاں یہ بتایا ہے، اس کے بعد اور بھی تحقیق کر کے اچھی طریقے سے جانکاری لے لیں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ کبھی بھی انٹرنیٹ پر وشواس کیسے کر سکتے ہیں جبکہ انٹرنیٹ اسلام کے دشمن چلا رہے ہیں؟ گوگل اسلام کے ایک ایسے لوگ چلا رہے ہیں کہ اسلام میں تبدیل، مبدل اور حذف اور بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اسلام حق ہے اور حق کے دشمن بہت ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں سارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، دوستوں، یاروں سے اپیل کروں گا کہ سبھی بھائی انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور گوگل کے فیلڈ میں آنے سے پہلے اپنے آپ کو اتنا مضبوط اور اتنا پختہ کر لیں کہ اگر انٹرنیٹ میں ایک ورڈ، ایک لفظ، ایک حرف بھی اگر غلط یا متبدل یا تبدیل ہوگی تو اس کو ہم پہچان لیں گے، اس کو ہم جان لیں گے، اس کو ہم سمجھ لیں گے کہ یہاں پہ یہ غلطی ہے، یہ انٹرنیٹ میں غلطی ہے۔ بہت سارے حدیثیں انسٹاگرام پر دیکھو، گوگل پر دیکھو، فیس بک پہ دیکھو، بہت ساری اسلامی چیزیں مل رہی ہیں، لیکن جب تک ہمیں اس چیز کو نہیں جانیں گے تو کیسے ہوگا؟ ہمارے اسلام جانتے ہیں کہ اسلام کے خلاف بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں، اسلام کے دشمن، اسلام کو مٹانے کے، اسلام کو بڑھانے کے، اسلام کو گھٹانے کے، اسلام کو متبدل یا تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور تہمت لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب تک ہم علماء کرام سے جو دین کی حفاظت، دین کی رہبری کر رہی ہے، دین کو سیکھ رہے ہیں کسی طریقے سے، اس کے اگر ہم پیچھے نہیں چلیں گے، اس کے پیچھے نہیں، اس کا ہاتھ قدم نہیں پکڑیں گے، جب تک ہم گمراہی میں بھٹکے ہوئے رہیں گے۔ تو میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں کہ رمضان سے جتنی ہو چکی ہے الگ بات ہے، لیکن ابھی جتنی زندگی گزرے گی انشاءاللہ ہم اسلام کو ایک ایک چیز کو سیکھ کر اور دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور انٹرنیٹ میں جب بھی آئیں گے جب ہمیں اسلام کی کمپلیٹ بیسک نالج ہو جائے گی کہ ایک اگر غلطی کہیں پر بھی ہو جائے تو وہاں پر ہمیں سمجھ میں آ جائے یہ غلطی ہے، یہ صحیح ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے سبھی سے درخواست کروں گا کہ اسلام کی جانکاری لے لیں، بہت ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں
پہلے زمانے میں انٹرنیٹ نہیں تھا تو اتنی تبدیل نہیں ہوتے تھے، لیکن آج پورے انسان کو گمراہ کرنے میں پڑی ہے۔ تو آپ لوگوں سبھی سے درخواست کرتا ہوں کہ سبھی لوگ اسلام کو جانیں اور انٹرنیٹ پر آنے سے پہلے اپنے آپ کو پختہ کر لیں۔ میں گلزار ندوی GNB1 86 سے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر اچھا لگا ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنی زبان سے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔